اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو وہ کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ دوستوں ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 ملاحظہ فرمائی۔ اب اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی تو منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے، کیسی مثالیں بیان فرمائے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثالوں سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی۔ چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے، اور ماہرین کلام کا طریقہ یہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقابلے اس کی دلیل ہے کہ قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فسق کے 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کو برا ہی جانتا رہا۔ دوسرا انہیما، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تیسرا جحود، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجہ والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ پہلے 2 درجوں میں جب تک سب سے بڑے کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔